برے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ سری دشمنی کے مترادف ہیں۔ نیک بعمل عالم 70,000 عابدوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔ تکبر اور غرور نیکیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ جب نیکی تمہیں مسرور کرے اور برائی افسردہ تو تم مومن ہو۔ بھلائی کی خواہش برائی کی خواہشوں کو دبا دیتی ہے۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ کسی شخص سے رائے جو علم و معرفت میں تیرے مساوی ہو تیرے حق میں تجھ سے اچھی ہوگی، کیونکہ وہ تیرے ہوائے نفس سے خالی ہے۔ دنیا کی یاد اور عمل صالح کے لیے نیت شرط ہے۔ خاموشی ناطق زائل ہوتی ہے۔ بری نیت والا بندہ وہ ہے جو دوسروں کی برائی تو ظاہر کرے مگر نیکی چھپائے۔ 3 باتوں سے میرے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس دولت مند سے جو محتاج ہو جائے، اس عزیز سے جو ذلت و خواری میں گرفتار ہو، اس علم پر جس پر جاہل افسوس کریں۔ بد نفس وہ ہے جو لوگوں کی برائی کو ظاہر کرے اور نیکی کو چھپائے۔ وقت ضائع کرتے وقت یاد رکھنا چاہیے کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ ہر ایک کام کا وقت ہے مگر انسان موت کا وقت نہیں جانتا۔ دنیا کی تمام سونے جواہرات وقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سلام میں سبقت کرنے والوں کو 30 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے جو بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ بہادری یہ ہے کہ آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ جو بندہ آسودہ حال ہمسائے سے حسد کرتا ہے وہ قسام رزق کی حکمت کا منکر ہے۔ ہمسائے سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے، لیکن اس پر اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن ہمسایہ بن دیکھے شور مچاتا پھرتا ہے۔ بزدل کتا کاٹنے کے بجائے زیادہ زور سے بھونکتا ہے۔ سوئے ہوئے کتوں کو نہ چھیڑو۔ جو عورت بہت آہستگی سے انکار کرے وہ نیم آمادہ ہوتی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے اور نقصانات اٹھانے کے بعد آدمی میں زیادہ عاجزی اور دانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بندہ وعدہ کرنے سے جتنا زیادہ گریز کرتا ہے وہ وعدے کا اتنا ہی زیادہ پابند ہوتا ہے۔ معیشت سے دور رہو۔ جو معیشت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ برائی کرتا ہے، اور اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اچھائی کرنے والوں کے لیے پروردگار کی یہاں جنت ہے اور برائی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ لہذا اطاعت پر عمل کرو اور معیشت سے دور رہو۔ یاد رکھو، جب کوئی بندہ تجھ سے کسی چیز کی مانگ کرے اور التجا کرے تو کوشش کر کہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا، کیونکہ پھر اللہ تمہیں بھی اپنے در سے کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ جب انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں جو اس کے پیچھے آ سکے۔ اول صدقہ، دوم وہ نیک کام جو چھوڑ گیا، سوم وہ فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناشائستہ الفاظ کا کوئی جواز قابل قبول نہیں، کیونکہ شائستگی کا فقدان عقل کا فقدان ہے۔ کبھی کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی کی جائے اور ماں کو ستایا جائے۔ متقی پرہیزگار وہ ہے جو ماں سوائے اللہ کے کبھی کسی کی دوسرے بندے پر کبھی بھروسہ نہ کرے اور نہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ پھل ہمیشہ اچھے کاموں کا ہی مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے
کہ نیکی کا پھل میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ انسان کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، صرف اسی کی خواہشات محدود ہوتی ہے جو قناعت کا دامن پکڑتا ہے۔ پرندوں کو وہ شرف حاصل ہے جو انسان کو نہیں۔ انسان اپنے وضع کردہ قانون اور رواج کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پرانے اس عام اور ہماگیر قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جس کے تحت زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ شیر جنگل میں رہتا ہے معلوم ہے، لیکن ڈر نہیں آتا کہ نظر سے اوجھل ہے۔ اگر شیر کی ڈھالنے کی آواز سن جائے بہت محتاط ہو جاتے ہیں۔ قدم قدم پر خوف طاری رہتا ہے کہ اگر شیر کو سامنے آتا دیکھ لو تو کیا حال ہوگا۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ سوچیں بھی اشیاء کی مانند ہوتی ہیں، وہ جسم رکھتی ہیں، سانس بھی لیتی ہیں اور پرواز کے لیے پر بھی رکھتی ہیں، اور جب وہ پرواز کرتی ہیں تب وہ دنیا کو اچھے یا برے نتائج سے برابر کراتی ہیں۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، بندہ اس کا خیال نہیں کرتا، اللہ اس کی بدولت اس کے درجے کو بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش، کوشش سے حصول، اور حصول سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ عوام میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے انسانیت درکار ہے، صرف دولت اس وصف کو پانے کے لیے کافی نہیں۔ خشک مزاج آدمی کسی بھی انسان میں اچھائی کو نہیں دیکھتا اور ہر انسان میں برائی کو تلاش کرتا ہے۔ وہ تاریکی میں دیکھتا ہے اور اجالے میں اندھا بن جاتا ہے۔ تیرا کیا ضرر ہے اگر کوئی نہ پہچانے کہ جب تو اللہ کے نزدیک معروف و مقبول ہے؟ تیرا کیا نقصان ہے کہ اگر تیری تعریف نہ کی جائے؟ اور جب کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہو، تیرا کیا نقصان ہے کہ اگر دنیاوی حالات میں شکست کھاتا ہے جب کہ تو اللہ کے نزدیک منصور ہے؟ 5 چیزیں مردہ قلب کی نشان ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا، عمل کرنا اور اخلاص نہ ہونا، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا، دفن کرنا مردوں کو اور عبرت نہ پکڑنا۔